अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट अभी तक तो न्यूट्रल थी और अपोजिशन भी मान रही है इस बात को, वजीर आजम इमरान खान भी मान रहे हैं। लेकिन आज खबरें छपी हैं, जंग अखबार में अंसार अब्बासी की एक खबर छपी है, मेरी नज़र से गुजरी है। उसके बाद फिर मेरी मुलाकातें भी हुई हैं सुबह सुबह से अपोजिशन के मरकजी रहनुमाओं के साथ। तो मैंने उनके साथ इस खबर पर भी डिस्कस किया कि ये क्या कहानी है। खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, ज़रा के हवाले से खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रीन सिग्नल दिया है मुज़ाकरात के लिए, सालसी के लिए, कि अगर हुकूमत चाहे कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है या दोनों अगर चाहें तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट जो है उनमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर सकती है, या सालसी जिसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह की पहले गैर जानिबदार थी, न्यूट्रल थी, जिस पर इमरान खान ने भी हमले शमले किए लफ्जी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और इस तरह की बातें की हैं। तो हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कौमी असम्बली का इजलास डिले किया, 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया। OIC कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक जो ममालिक हैं इस्लामी, उनके वज़राए ख़ारजा के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि चंद वज़राए ख़ारजा हैं, बाकी मंदूबीन हैं, यानी वफूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन वज़राए ख़ारजा की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल वज़राए ख़ारजा हैं, 8 हैं, 10 हैं, 5 हैं, लेकिन हैं सही। तो बहरहाल हुकूमत ने यह भी हरबा इस्तेमाल किया था। मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कल भी कि हुकूमत ने हमारे लॉन्ग मार्च को और तहरीक अदम एतमाद को काउंटर करने के लिए OIC का इजलास बुलाया था। तो ये हुकूमत के सारे हरबे, गैर कानूनी हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। स्पीकर को मशवरे दिए गए कि आप रूलिंग दे दें तो आप इजलास डिले कर दें। ये गैर कानूनी हथकंडा है, इजलास मौखर करना या डिले करना। सुप्रीम कोर्ट के साथ में रेफरेंस दायर किया गया। ताहयात नाअहली का एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि जी D सीट तो होगा, जो वजीर आजम के खिलाफ PTI का रुकन मुनरिफ हुआ है, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मोड़ देगा, वो D सीट तो होगा लेकिन उसकी ताहयात नाअहली होगी। ये भी उसमें अपनी डेफिनेशन दी जा रही। भाई, आइन की तशरीह करना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, अदालतों का काम है, तो वो अदालतें करेंगी। आप पहले कैसे तशरीह कर रहे हैं, बाबर अमान साहब और बाकी लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमत ने ये सारे हथकंडे हुकूमत के जब नाकाम हुए और इत्तेहादी भी अभी तक हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं हो सके, हुकूमत धमकियां दी, हुकूमत ने गालम गलोच की, जो मुनारिफ अरकान है उनके बारे में पता नहीं क्या क्या उनके बारे में अल्फाज, उनको अलकाब दिए गए, ज़मीर फरोश, गधे, घोड़े, खच्चर और इस तरह की बातें की गई। गद्दार भी कहा गया कि इन्होंने गद्दारी की है, ये गद्दार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये गद्दार करार दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मुनहरिफ अरकान जो है, नाराज अरकान, हुकूमत के पास आने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत ने समझ लें कि सरेंडर ही कर दिया है। हुकूमत ने अपोजिशन के सामने, अवाम के सामने, अपने इत्तेहादियों के सामने, अपने मुनहरिफ अरकान के सामने सरेंडर ही कर दिया है। तमाम जो हुकूमत ने हरबे चलाए थे, चालें चली थी, वो सारी चालें नाकाम हो गई। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फिर ज़राए के हवाले से खबरें मार्केट में आना शुरू हो गई है। अब ये खबर क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस खबर पर मैंने अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ आज ही सुबह से डिस्कस किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई दरमियान में आती है, सालसी का कोई किरदार अदा करती है और सहूलतकारी कर रही है, अगर हुकूमत भी चाहे कि मुज़ाकरात करे अपोजिशन के साथ, तो क्या अपोजिशन तैयार होगी? तो अपोजिशन के बड़े जिम्मेदारों के साथ, रहनुमाओं के साथ, मरकजी जो रहनुमा है उनके साथ मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भैया, एक तो बहुत लेट हो गए हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत पर
کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی اپوزیشن. حکومت نے ماضی میں جتنے بھی مذاکرات کیے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اس کا بھی جائزہ لے گی نا. اپوزیشن ایسے تو اب اس ٹائم پہ جب وہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو اس کے بعد حکومت کی کشتی ڈوب چکی ہے سمجھ لے. اس کے بعد حکومت بچاؤ کی آوازیں دے رہی ہے کہ بھئی بچاؤ. تو اب اپوزیشن کیوں بچائے گی؟ پہلے تو حکومت وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں ایک گیند سے 3 وکٹیں اڑا دوں گا. مطلب شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان یہ 3 وکٹیں قرار دے رہے تھے. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آخری گیند تک لڑوں گا، میں جی اسپورٹس مین ہوں. اب لڑے نا آخری گیند تک. اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے. اب یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے چلوائی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن اپوزیشن اس کا جائزہ لے کے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا پہلی بات تو یہ کہ حکومت پر اپوزیشن کبھی بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت کو جھوٹے حکمران قرار دے رہی ہوتی ہے اپوزیشن. جب بھی انہوں نے مذاکرات کیے ہیں کبھی بھی کسی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلا. متعدد بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کو آفر کی، پیشکشیں کی کہ بھئی کرونا آ گیا ہے، کرونا پہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تمام اپنے سیاسی جو اختلافات ہیں وہ بالائے طاق رکھ کر حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. وسیع تر قومی مفاد میں حکومت آئے اور ہم تجاویز دینے کے لیے تیار ہیں. ایک کمیٹی پارلیمانی بنائی، اسپیکر کی سربراہی میں اجلاس بلا لیا، وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک پر آئے، خطاب جھاڑا اور چلتے ہوئے. اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی، وہ دونوں بھی ویڈیو لنک پر موجود ہیں. وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، پیشکش کی ہے ہم نے، تجاویز تحریری طور پر تجاویز لے آئے تھے ساری اپوزیشن مل کے. تو ان کی اپوزیشن کی تجاویز بھی ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دی تھی اور تقریر بھی ان کی تجاویز سننا بھی گوارا نہیں کی وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا کی. تو اسی طرح قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ چور ڈاکو ہیں، ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کو کیسے یہ تقریر ادھر کرنے آتے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرو، جو جیل میں ہیں تو وہ جیل میں رہے. جب ایسے حالات حکومت 3.5 سال سے یہ کرتی رہی ہے تو اب اپوزیشن کو اب کسی پاگل کو کیا مطلب، اپوزیشن کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی دورہ پڑا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ تو اپوزیشن کے اہم رہنماؤں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہم مذاکرات اب نہیں کریں گے. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ایک جماعت تو اپوزیشن میں ہے نہیں. اپوزیشن میں اتنی ساری جماعتیں ہیں، اگر فرض کریں ایک جماعت راضی ہو جاتی ہے مذاکرات کے لیے تو دوسری جماعت راضی نہیں ہوگی، دوسری راضی ہو جائے گی تو تیسری راضی نہیں ہوگی، تیسری راضی ہو گئی تو چوتھی کو راضی کیسے کریں گے؟ مولانا فرض کریں پیپلز پارٹی راضی ہو جاتی ہے، بلاول صاحب آصف صاحب راضی ہو گئے تو مولانا کو کیسے راضی کریں گے؟ اگر مولانا کو بھی راضی کر لیں تو اختر مینگل کو کیسے راضی کریں گے؟ اختر مینگل کو بھی راضی کر لیں تو میاں نواز شریف کو کیسے راضی کریں گے؟ یا شہباز شریف راضی ہو جائے تو میاں نواز شریف کو کیسے، مریم نواز کو کیسے راضی کریں گے؟ تو یہ پاسیبلٹی اب مذاکرات کی ہے ہی نہیں. 24 گھنٹے 36 گھنٹے رہ گئے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں اور یا اجلاس ہونے میں، منعقد ہونے میں. یہ کل OIC کا آج آخری سیشن ہے تو OIC کے جو وزرائے خارجہ یا مندوبین آئے ہیں یہ آج ختم ہو جائے گا تو کل مہمان جو ہے وہ چلے جائیں گے سارے. تو اس کے بعد پرسوں اجلاس ہے قومی اسمبلی کا. تو اب اپوزیشن مذاکرات کیوں کرے گی؟ کیا جب 20 سے زائد جو بل منظور کرائے گئے تھے اپنا بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کو، تو اس پہ جو اسپیکر کے پاس مذاکرات ہوئے تھے ان دنوں میں جب یہ بل منظور ہوئے تھے تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی. اور کیونکہ اس وقت اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کر رہے تھے تو حکومت پریشان ہو گئی. اب تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تو جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا یا واپس نہیں لی جاتی یا ووٹنگ نہیں ہوتی، ریجیکٹ یا منظور ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا، تب تک ڈپٹی اسپیکر سمجھے لٹک گئے، وہ صدارت نہیں کر سکتے، وہ ہولڈ ہو گئے.
تو اس لیے حکومت پریشان تھی، اور حکومت نے پھر مذاکرات کر کے اپوزیشن سے ان کو کہا کہ جی ہم بل واپس لے لیتے ہیں، جو 20 بل ہم نے یکمشت تھوک کے حساب سے ہم نے منظور کرائے تھے وہ ہم واپس لے لیتے ہیں، آپ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ اپوزیشن نے واپس لے لی، مذاکرات ہوئے اسپیکر کے چیمبر میں، اپوزیشن نے وہ واپس لی، اس کے بعد دوسرے ہی دن حکومت مکر گئی۔ بابر اعوان نے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ جی ہم تو یہ بل واپس نہیں لیں گے، بل منظور ہو گئے ہیں قومی اسمبلی سے، اب یہ پروسیس میں چلے گئے ہیں، سینٹ سے منظور ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صدر مملکت دستخط کر دیں گے، یہ قانون بن گئے، یہ پروسیس میں ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب واپس نہیں لیں گے، تو مکر گئی حکومت۔ تو جب حکومت مکر جاتی ہے تو پھر اپوزیشن اس حکومت پر کیسے اعتبار کرے گی؟ اور اس ٹائم پہ وہ بھی اس ٹائم پہ جب تحریک عدم اعتماد کا پانی سر سے گزر چکا ہے، جب حکومت کے پاس اس وقت اتحادی نہیں رہے، حکومت کے پاس اپنے ممبران نہیں رہے، حکومت عملاً شکست کھا چکی ہے، عملاً ان کے پاس مطلوبہ تعداد جو ہے 172 ممبران کی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس لگ بھگ 200 کے قریب ارکان ہیں، 190 سے تو اوپر ہی ہوں گے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ میرا ویلاگ ریکارڈ پر رکھیں، ابھی تک جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہاں اسپیکر ڈنڈی مار لے، کوئی رولنگ شولنگ دے کے کوئی بھاگ جائیں، نکل جائیں، تو وہ الگ بات ہے، پھر ایک نیا آئینی بحران پیدا ہوگا، وہ پھر نیا کٹا کھلے گا۔ لیکن اگر فیئرلی کوئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، فیئرلی رولنگ دی جائے اور فیئر گیم کی جائے، تو اس میں حکومت ہار چکی ہے، اور حکومت 200% ہار چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس میں تو ان کی وزارت عظمیٰ نہیں بچ سکتی۔ اب نئے حربے شروع کرائے گئے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات ثالثی کرنے کے لیے یا سہولت کاری کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں مذاکرات کریں، لیکن اب مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی چانس ہے کہ اپوزیشن کوئی مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ، یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کوئی واپس بھی لے سکتی ہے۔ اب تو عدالتوں میں معاملات چلے گئے ہیں، اب اسپیکر نے جو کرنا تھا وہ بھی کر لیا ہے، اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اگر اس دفعہ عمران خان صاحب کو اسپیکر نے ڈنڈی مار کے کوئی رولنگ شولنگ دے کے کوئی کچھ گڑبڑ کر کے بچا بھی لیا، تو پھر اگلی باری اسپیکر کی ہے، تو فوراً اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ ماحول تو ابھی بھی بنا ہوا ہے، اپوزیشن کے تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف آئے گی تو اسپیکر ہٹ جائیں گے، اس کے بعد اپوزیشن اپنا اسپیکر لائے گی، اور جب اپنا اسپیکر لائے گی تو پھر وہ جو وزیر اعظم کے خلاف جب اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئے گی تو وہ تو پکی کامیاب ہوگی، وہ کیونکہ اسپیکر اپوزیشن کا ہوگا اور رولنگ وہی دے گا اور درست رولنگ دے گا، اسد کے سر جیسا کام تو نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ خبریں ابھی چلنا شروع ہو گئی ہیں جی۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے غیر جانبدار تھی، اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار تو ہے، لیکن ثالثی کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، اور اگر حکومت اور اپوزیشن چاہیں تو، لیکن اپوزیشن حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔